ہم ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نہیں نظر آئے گا جیسا ابھی ہے۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں۔ دعویٰ کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ امریکی صدر نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ روس کی جانب سے ایران کی مدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں ایلیمنٹری اسکول پر حملوں سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسکول پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ امریکی صدر نے گفتگو کے دوران برطانوی وزیر اعظم کو بھی طعنہ دیا۔ صدر ٹرمپ بولے، برطانیہ مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے، مگر اب ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں گے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ ادھر کویت میں ڈرون حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی میتیں ڈلاویئر پہنچا دی گئی۔ تقریب میں امریکی صدر اور خاتون اول نے شرکت کی۔ جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا، رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ ایرانی صدر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران پر جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا، رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران دھوس دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ ہم دشمن کے خواب ڈرونے بنا دیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہے۔ یہ خواہش امریکہ سے مقابلے میں ایران کے حق دفاع کی نفی کرتی ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے اپنے دوست ہمسایہ ممالک پر نہیں بلکہ امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ ہم نے خطے میں امریکی تنصیبات اور سہولیات پر حملے کیے ہیں۔ حملے جاری رہے تو جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب کی پہلی بار ایران کو جوابی حملے کی دھمکی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ تہران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے سفارتی حل کا حامی ہے، تاہم اگر مملکت یا اس کے توانائی کی تنصیبات پر حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی، تاہم حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ خلیجی ممالک نہیں بلکہ امریکی اہداف اور مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف 28 فروری کو شروع ہونے والے حملوں کے بعد سے سعودی عرب اپنے سفیر کے ذریعے تہران سے مسلسل رابطے میں ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور ایران کا برطانوی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سندھ میں پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل انشورنس مارکیٹنگ سسٹم فعال، گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی قرار۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ بغیر انشورنس نہ اب گاڑی رجسٹرڈ ہوگی اور نہ ہی ٹوکن ٹیکس جمع ہو سکے گا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 لاکھ اور معذوری پر 5 لاکھ روپے معاوضے ملیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے گاڑیوں کے لیے نو فالٹ معاوضہ سسٹم کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کا پہلا جدید ڈیجیٹل انشورنس مانیٹرنگ سسٹم سندھ میں فعال ہو گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد نئی دفعہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ ٹریفک حادثات کے متاثرین کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ ایکسائز کو قانون پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ گاڑیوں کی منتقلی کے لیے بھی اب ویلڈ انشورنس پالیسی کا ہونا لازمی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ عوام کو اس نئے قانون کے فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے۔ ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ساتھ عوام کو سروسز فراہم کرنا ہمارا اصل مقصد ہے۔ 5 گیندوں پر 5 وکٹیں، نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ فاسٹ بالر بریٹ رینڈل نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں تاریخ رقم کی اور 5 گیندوں پر 5 وکٹیں حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ بریٹ رینڈل نے 25 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کی ہیں، جو ان کے کیریئر کی بہترین بالنگ ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کی ڈومیسٹک ٹیم سینٹر ڈسٹرکٹس کی بھی بہترین بالنگ پرفارمنس ہے۔ بریٹ رینڈل نے نیپیئر میں لینکٹ شیلڈ کے میچ کے دوسرے روز ناردرن ڈسٹرکٹس کے خلاف لگاتار 5 وکٹیں حاصل کی۔ بریٹ رینڈل کی لگاتار 5 وکٹوں میں نیوزی لینڈ کے اوپنر جیت راول اور فاسٹ بالر کرسٹن کلارک بھی شامل تھے۔
اس سے قبل 5 گیندوں پر 5 وکٹوں کا ریکارڈ پروفیشنل T20 کرکٹ میں قائم ہو چکا ہے۔ یہ ریکارڈ آئرلینڈ کے انٹرنیشنل کرکٹ کرٹس کیمفر نے ڈومیسٹک انٹر پروفیشنل میچ میں قائم کیا تھا۔ سینٹرل ڈسٹرکٹ کے 373 رنز کے جواب میں بریٹ رینڈل کی بولنگ کے باعث ناردرن ڈسٹرکٹ 82 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بریٹ رینڈل نے 6 وکٹیں 8 گیندوں اور 7 وکٹیں 12 گیندوں پر حاصل کی۔